دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے اپنا پہلا خلائی مشن IC-Cube قمر چاند کے مدار کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے قوم سعودی قیادت کی شکر گزار ہے۔ پاکستان نے اسلام مخالف بڑھتے ہوئے رجحان سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر CPEC کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کا معاملہ اٹھایا ہے۔ رفح میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیموں کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ آج شام کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے آج ICube نامی اپنا پہلا خلائی مشن چاند کے مدار میں روانہ کر دیا ہے۔ یہ خلائی مشن چائنا چیونگ E6 لونر پروب چین کے شہر ہنان سے روانہ کیا گیا۔ ICube انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ یہ خلائی مشن سائنسی تحقیق، ٹیکنالوجی کی ترقی اور تعلیمی تجربات کے فروغ میں سہولت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے پاس سعودی عرب جیسا جانثار دوست موجود ہے جو اس کی ترقی اور خوشحالی میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پوری قوم سعودی قیادت کی شکر گزار ہے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطح تجارتی وفد کا آئندہ دورہ بارآور ہوگا اور وفد پاکستان کی کاروباری برادری کے ساتھ ملاقاتیں کرے گا۔ اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی قیادت پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے پر سعودی قیادت کی مشکور ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ بنجول گیمبیا میں OIC کی 15ویں اسلامی کانفرنس کے موقع پر تیاریوں کے سلسلے میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امتیازی سلوک، تشدد اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بڑھتے ہوئے واقعات اسلاموفوبیا کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے تاکہ عالمی اطلاعاتی اداروں پر زور دیا جا سکے کہ وہ توہین آمیز اسلام مخالف مواد کے حوالے سے اپنی پالیسیوں کو باضابطہ بنائیں۔ وزیر خارجہ نے کشمیری اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، اسرائیل کا غزہ میں جنگی جرائم پر محاسبہ اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر OIC وزارتی کمیٹی کو فعال کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جابرانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ اجلاس میں پاکستان کو متفقہ طور پر اسلامی تعاون تنظیم کی 15ویں سربراہ اجلاس کے لیے وزرائے خارجہ کی تیاری اجلاس کے حوالے سے بیورو کا وائس چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کی مالی معاونت اور تربیت کا معاملہ ایک بار پھر اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے۔ نیو یارک میں کلچر آف پیس کے موضوع پر ایک مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کی سرگرمیاں صرف پاکستان تک محدود نہیں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ سفیر نے بھارت میں BJP RSS حکومت کے 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں پر ظلم و ستم کے سلسلے کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھارت میں مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا، جیسا کہ بھارت میں اسلامی ورثے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں صورتحال اس وقت تک معمول پر نہیں آئے گی جب تک کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے چنگ ڈانگ چائنا میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے چین کی بحری فوج کے کمانڈر ہو جونگ مینگ سے ملاقات کی اور دو طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے میری ٹائم سیکیورٹی گشت کے ذریعے علاقائی بحری امن اور استحکام کے لیے پاکستان نیوی کے کردار پر روشنی ڈالی۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے کمانڈر نے خطے میں مشترکہ بحری سلامتی کے لیے پاکستان نیوی کے کردار کو سراہا اور مضبوط دو طرفہ بحری تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بحری فوج کے سربراہ کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو بالعموم اور مسلح افواج کے درمیان بالخصوص وسعت ملے گی۔ سندھ حکومت نے اینگرو کول مائننگ کمپنی کی سالانہ کوئلے کی کان کنی کی حد 78 لاکھ ٹن سے 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن تک بڑھانے کی منظوری دی ہے۔ کراچی میں آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور ہر بلاک میں 2 ارب ٹن کوئلہ ہے، جس سے اگلے 30 برس تک 4 سے 5 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ ایگرو کول مائن کمپنی تھر کول کے بلاک 11 سے 660 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان صوبے کے عوام کو بہتر صحت، تعلیم اور رہائش کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے کیچ، دشت، ہوشاب، پنجگور، خاران، دالبندین اور نوکنڈی کے دور دراز علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 20 سے زائد مفت کیمپوں کا اہتمام کیا۔ ان کیمپوں میں 7,000 سے زائد افراد کو مفت ادویات، علاج معالجے اور لیبارٹری اور ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ تعلیم کے حوالے سے ایف سی بلوچستان نے خاران میں خصوصی بچوں اور ہوشاب میں لڑکیوں کے لیے خصوصی اسکول قائم کیے ہیں۔ ہوشاب اور خاران کے علاقوں میں کئی اسکولوں کی عمارتوں کی مرمت کی گئی اور بستے، کتابیں اور فرنیچر بھی فراہم کیا گیا۔ بلوچستان ساؤتھ کی فرنٹیئر کور نے غریب، بیوہ خواتین اور ضرورت مند افراد کو گھر مہیا کیے اور اس حوالے سے ہوشاب میں 5 گھروں کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ ایف سی مختلف علاقوں میں ہزاروں مستحق اور ضرورت مند خاندانوں کو راشن بھی فراہم کر رہی ہے، جبکہ پنجگور، ہوشاب اور خوراب میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ آج شاہراہ قراقرم پر گوندر فارم کے قریب ایک مسافر بس کے کھائی میں گرنے کے باعث کم سے کم 15 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے چیلاس کے قریب بس حادثے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے ایصال ثواب اور غمزدہ خاندانوں کے صبر کے لیے دعا کی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے بھی بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے علاقے رفح میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملہ بغیر کسی پیشگی تنبیہ کے نصف شب کے بعد کیا گیا۔ آزادی صحافت کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صحافت کی آزادی کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے عالمی ماحولیاتی بحران کے تناظر میں صحافت اور آزادی اظہار رائے کی اہمیت۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر صحافت کی آزادی کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 3-1 کی برتری حاصل ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی پنجاب کے بعض مقامات پر موسم ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم شام اور رات کے اوقات میں جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 31، پشاور 26، کوئٹہ 23، گلگت اور مظفر آباد 22، مری 20، سری نگر 20، جموں 31 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ پاکستان نے اپنا پہلا خلائی مشن IC-3 قمر چاند کے مدار کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے قوم سعودی قیادت کی شکر گزار ہے۔ پاکستان نے اسلام مخالف بڑھتے ہوئے رجحان سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر CPEC کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کا معاملہ اٹھایا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کی تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔